محمد ذیشان لکھتے ہیں، حضرت اکثر میں جب نماز شروع کرنے لگتا ہوں یا نماز کے دوران مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، لیکن نہ کوئی بدبو ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی آواز۔ اس صورت میں کیا کروں؟ نماز توڑ دوں، وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھوں؟ ضرور رہنمائی فرمائیں۔ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بھی سوال ہے، وہ بھی یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں۔ یہ کسی نے سوال لکھا ہے، نام نہیں بتایا۔ یہ لکھتے ہیں پیٹ کی ہوا خارج ہونے سے روک کر نماز جاری رکھنا، اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ بہت ہی اچھے سوالات ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ مسائل پیش آتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح بار بار خیالات آتے ہیں کہ ہمارا وضو جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، وضو ہمارا باقی نہیں رہا، تو ہم نماز توڑ دیتے ہیں، دوبارہ وضو کرتے ہیں۔ یا پھر اس طرح بعض لوگ جو ہے وہ گیس کا ان کو پرابلم ہوتا ہے، تو وہ جو ہے گیس کو روک کر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، اس کی تھوڑی تفصیل ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ دیکھیں، بہت سے لوگ وسوسوں کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شیطان ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ وضو کرنے والوں کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی ان میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ پس جس پر اس کا وار کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ مزید اس کو بھٹکاتا ہے، یعنی مزید جو ہے وہ اسے وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اور طبرانی کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شیطان ہے، جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کے مقعد میں آ کر پھونک دیتا ہے، یعنی پخانے والی جگہ پر جو ہے وہ آ کر پھونک مارتا ہے، جس سے نمازی کو یہ خیال ابھرتا ہے کہ اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ پس تم میں سے اگر کوئی شخص اس مسئلے میں دوچار ہو تو اسے چاہیے کہ اس وقت تک وہ نماز نہ توڑے جب تک آواز نہ سنے یا پھر اسے بدبو محسوس نہ ہو، وہ نماز نہ توڑے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ وسوسے آتے ہیں، بہت سارے لوگ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، انہیں جو ہے وہ اس طرح لگتا ہے کہ ان کا وضو ٹوٹ چکا ہے، یا پھر جو ہے وہ وضو کرتے ہیں تو اس وقت انہیں خیال ہوتا ہے کہ ہمارا وضو درست نہیں ہوتا، وہ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا، میں کہیں سفر میں تھا تو نماز کے لیے رکے، ایک جگہ وضو خانے میں گئے تو وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ وضو کر رہا تھا، تو جیسے وہ مسح کر رہا تھا تو اس نے دوبارہ سے وضو شروع کر لیا۔ میں نے سمجھا چلے کوئی مسٹیک ہو گئی ہوگی ان سے، دوبارہ شروع کر رہے ہیں وضو، لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ بازو پر پہنچا تو پھر سے اس نے وضو شروع کر دیا۔ بہرحال نماز ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، آپ بار بار وضو کر رہے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اس طرح لگتا ہے، بار بار خیال آتا ہے کہ میرا وضو صحیح نہیں ہوا، یا پھر نماز کے دوران مجھے اس طرح خیال آتا ہے تو میں نماز توڑ دیتا ہوں، دوبارہ وضو کرنے چلا جاتا ہوں، یعنی بار بار مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا وضو صحیح نہیں ہوا تو میں دوبارہ سے وضو کرتا ہوں۔ تو یہ جو وسوسے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ کبھی کبھار اس طرح ہو گیا، کبھی کبھار یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ آپ کو خیال گزرا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ہمیشہ آپ کے ساتھ جس طرح کے بتا رہے ہیں کہ اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو اگر بار بار اس طرح کی کیفیت بن رہی ہے، بار بار آپ کو اس طرح محسوس ہوتا ہے، تو اس وقت تک نماز نہ توڑیں جب تک کہ آپ کو آواز نہ سنائی دے یا پھر بدبو محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ نماز کو جاری رکھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ شیطان کی طرف سے بھی وسوسے آتے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے۔ جتنا آپ ان کے شیطان کے چنگل میں پھنستے جائیں گے، یہ آپ کو مزید وسوسوں میں مبتلا کرتا جائے گا، تو وسوسوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا جو انہوں نے سوال لکھا ہے کہ پیٹ کی ہوا خارج ہونے سے روک کر نماز جاری رکھنا، نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں، اس مسئلے کو بھی سمجھیے گا کہ اگر اس طرح کی کیفیت ہے، پیٹ کی ہوا گیس جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے، اور یا پھر پیشاب پخانے کا غلبہ ہے، آپ سستی کر رہے ہیں کہ چلیں تھوڑی سی نماز ہے یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، یا پھر نماز میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، ابھی ہوا کو روک لیتے ہیں، نماز پڑھ کے جو ہے وہ وضو کریں گے، وضو ٹوٹ جائے گا تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، سستی کر جاتے ہیں بعض لوگ جو ہے۔ یاد رکھیے گا، اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی اگر پیشاب پخانے کا غلبہ ہے اور آپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک تو یہ ادب کے بھی خلاف ہے کہ کہاں آپ اللہ کی بارگاہ میں ہیں اور کہاں آپ کا خیال جو ہے
وہ پیشاب پخانے والی سائڈ پہ گیا ہوا ہے، اس وقت تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ہماری لو لگی ہونی چاہیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہماری نماز ہونی چاہیے۔ پیشاب پخانے کا خیال ہمیں آ رہا ہے تو پہلے آپ اسے دفع کریں، اس کے بعد پھر آپ نماز جو ہے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر اس طرح کا مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں کو ایک مرض ہوتا ہے کہ انہیں گیس کی پرابلم ہوتی ہے، ان کی بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، اگر کوئی اس طرح کا شخص ہے کہ جسے اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ وہ وضو کر کے فرض ادا کر سکے، یعنی وضو کے بعد فرض ادا بھی نہیں کر سکتا، اتنا مہلت بھی اسے نہیں ملتی، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ شرعی معذور ہے، اس کے لیے الگ حکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہے، اس طرح کا کوئی مرض ہے اسے کہ وضو بار بار اس کا ٹوٹ رہا ہے اور اسے اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ وہ وضو کر کے فجر کے 2 فرض پڑھ لے، وضو کر کے ظہر کے 4 فرض پڑھ لے، وضو کر کے عصر کے 4 فرض پڑھ لے، یعنی فرض بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنی مہلت بھی نہیں ملتی، تو ایسا شخص بھی شرعی معذور ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کے دوران جس نماز کے لیے وہ وضو کرتا ہے اس نماز کے وقت کے درمیان جتنی نمازیں پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، اس وجہ سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوگا، اسے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ مرض ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ اسے مہلت ہی نہیں ملتی تو اس کے لیے حکم ہے۔ ہاں اگر کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حکم الگ ہے، وہ دوبارہ سے وضو کرے گا، دوبارہ وہ جو ہے نماز اپنی جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا، دوبارہ نماز پڑھے گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ بہت سارے لوگ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں۔